ہر گھر میں قرآن ہونا چاہیے، لیکن وہ برکت کے لیے ہونا چاہیے، جزدان میں لپیٹ کر اس کو گھر کے الماری میں اونچی طاق پر ہونا چاہیے، تاکہ اس پر کس فہم کے ساتھ، فہم کا تعلق اگر عمل سے نہ ہو تو ایسا فہم بیکار ہے۔ بڑے ادب اور احترام سے میں مہمان مکرم مولانا رضی اسلام ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کے لیے جو عنوان ہے وہ ہے رجوع الی القرآن، اہمیت، ضرورت اور تقاضے، اور قرآن سے وابستگی کی کیا کیا شکلیں اور نکات ہو سکتے ہیں۔ مولانا سے گزارش ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس آ گیا نور، روشن کتاب، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں سیدھے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور انہیں اپنے اذن سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی ہی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ابھی آپ کے سامنے کی بات آئی کہ جماعت نے 10 روزہ یہ مہم رجوع الی القرآن کے نام سے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت گزشتہ چند دنوں سے مختلف سطح کے پروگرام ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے پروگرامس، کارنر میٹنگز، خواتین کی خصوصی نشستیں، اسکولوں اور کالجوں میں طلباء اور طالبات کے درمیان کل لیکچرز کے پروگرام۔ اسی طرح یہ طے کیا گیا ہے کہ قصص القرآن کے نام سے بچوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں کوئز کے مقابلے اور اس طرح کی دوسری سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ جو اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں تو پوری امت کی طرف سے سرگرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تمام طبقات، مسالک کے نمائندوں، دینی جماعتوں، تنظیموں، تمام کے ذمہ داران، نمایاں شخصیات کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ مہم جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کی طرف سے اور جماعت کے کیڈر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی تمام نمائندہ شخصیات کے اشتراک سے یہ مہم انجام دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے مخاطبین بھی صرف جماعت کے وابستگان، متعلقین اور اس کا کیڈر ہی نہیں ہے، بلکہ ہم عام امت، تمام امت کو قرآن سے جوڑنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس وقت نہ یہ تقریر کا موقع ہے اور نہ ہمارے جو قریبی احباب ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے تقریر کرنا آتا ہی نہیں ہے، صرف کچھ لکھنے کا کچھ شوق ہے، ہابی ہے، لکھتا رہا ہوں۔ کبھی ہمارے جو قریبی احباب ہیں یا عمران سعید صاحب ہمارے بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ مجھے ایک جملہ بھی کسی مجلس میں بولنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ اس وقت اجلاس سے میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت
बॉम्बे का जो क्रीम है वो इस वक्त जमा है, तो उनके सामने रुजू इलल कुरान के ताल्लुक से जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गोया कि मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा 3 निकात होंगे। पहला ये कि कुरान से ताल्लुक की उम्मत की सूरत हाल क्या है। दूसरा नुक्ता ये कि कुरान से हकीकी ताल्लुक क्या होना चाहिए। ये 2 नुक्ते तो तमहीदी ही हैं। असल जो तीसरा नुक्ता इंशाअल्लाह होगा वो ये कि हकीकी ताल्लुक उम्मत का कायम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस ताल्लुक से मेरी ख्वाहिश तो ये भी होगी कि मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर से मुख्तसर मैं करूं, और उसके बाद आप हजरात जो सोचने समझने वाले हैं, उम्मत की फिक्र रखते हैं, उम्मत की तनज़्ज़ुली पर परेशान होते हैं, कुड़ते हैं, उम्मत की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करते हैं, तो आप हजरात से मेरी ये ख्वाहिश होगी कि उम्मत को कुरान से जोड़ने के लिए आप हजरात के जहनों में जो तदाबीर हैं उसका आप इजहार करें। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी मुल्की सतह पर उन तदाबीर को बरूए कार लाने की कोशिश करेगी, और इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात के ताउन से हम इंशाअल्लाह इस मुहिम को सर करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, ये बात हकीकत है कि कुरान मजीद से मुसलमानों का इंतहाई गहरा ताल्लुक, अकीदत, मोहब्बत पाई जाती। ऐसी अकीदत और मोहब्बत हम देखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को अपनी मजहब की किताब से नहीं पाई जाती है। ये हमारा अपनी आंखों का मुशाहिदा है। उम्मत की अकीदत और मोहब्बत एक गया गुजरा जो मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, वो भी कुरान मजीद से एक गहरी अकीदत अटैचमेंट वो महसूस करता है, रखता है। इसका मुजाहरा हम यूं देखते हैं कि अगर कभी किसी बदबातिन और खबीसुन नफ्स शख्स की तरफ से कुरान की तौहीन का, इहानत का एक जुमला भी जाता है उसके मुंह से, तो तमाम मुसलमान उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हैं। कोई बदबातिन शख्स अगर कुरान की अमली इक़दाम कर बैठता है, आजकल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं कि मसाजिद में घुस कर तोड़ फोड़, कुरान के नुस्खे जला देना, फेंक देना, इस तरह के वाक़यात मुल्क के किसी भी हिस्से में, दूर दराज गोशे में भी अगर कोई वाक़या पेश आता है तो पूरे मुल्क के जो मुसलमान हैं वो उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाते हैं। ये कुछ नहीं है मगर ये मुसलमानों की गहरी अकीदत का मजहर है। लेकिन मुसलमानों के जो अटैचमेंट जो कुरान से है, उसके जो मज़ाहिर हमारे सामने आते हैं वो अजीब गरीब है। हर घर में कुरान होना चाहिए, लेकिन वो बरकत के लिए होना चाहिए। जुज़दान में लपेट कर उसको घर के अलमारी में ऊंची ताक पर होना चाहिए, ताकि उस पर किसी छोटे बड़े बच्चे नौजवान का हाथ न लग सके। कोई दुकान हमने खोली है तो उसमें कुरान खानी होनी चाहिए, ताकि बरकत रहे और वो तिजारत फरोग पाए। कोई अच्छा सा हमने कोई मकान बना लिया है तो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के इज़हार के लिए और खैर बरकत के लिए उसकी भी कुरान खानी होनी चाहिए। कोई शख्स जाकनी के आलम में है तो उसके पास बैठकर कुरान की तिलावत की जानी चाहिए। किसी शख्स का इंतकाल हो गया है तो जल्द अज जल्द उसकी कुरान खानी होनी चाहिए।
آپس میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں, تنازعات ہو گئے ہیں, تو اگر فریق مخالف قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور ہم اپنا اختلاف تنازع اٹھا لیں گے. کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے, اس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا ہے, دوا علاج کر کے وہ عاجز آ گیا ہے, فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی آسیب ہے, جادو ہے, اور اس کے لیے تعویذ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی. اس وقت میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کام جو میں نے بیان کیے ہیں وہ جائز ہیں کہ نہیں جائز ہیں, کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے, اس پر مختلف رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اسی مقصد کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے؟ کیا قرآن کاموں کے لیے جن میں مسلمان قرآن کا استعمال کرتے ہیں, کیا وہ اسی کام کے لیے آیا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. قرآن کا اصل جو مقصد تھا وہ کچھ دوسرا تھا. اس کی طرف ہماری توجہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اور جو دوسرے کام ہیں جو فروعی ہیں ان کی امت کی عظیم اکثریت اس میں وہ مبتلا ہے. قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ جو میں نے ابھی جو قرآن کی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے اس میں قرآن کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے. رہنمائی کرنے والی وہ تو بات کو ایک مثال سمجھا جا سکتا ہے. اوبر کھابڑ راستہ ہو, جھنگار ہو, اس کے پاس ایک ٹارچ بھی ہو, لیکن اس ٹارچ کو اس نے کر رکھا ہو, ہمیں سے ہر شخص اس کی بیوقوفی پر کتنا ہنسے گا. ٹارچ سے راستہ وہ دیکھ سکتا تھا, اونچا نیچا راستہ ہے, اس میں وہ صحیح قدم رکھ سکتا تھا, جھاڑی جھنگار میں پھنسنے سے بچ سکتا تھا, موذی حشرات ہیں کہ نہیں ہے وہ دیکھ سکتا تھا. لیکن اس کی مت ماری گئی ہے کہ اس نے اس ٹارچ کو بند کر رکھا ہے. ٹھیک یہ مثال ہم مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے. ہمارے پاس ٹارچ موجود ہے جو قرآن کی شکل میں خود سے تعبیر کیا ہے, تشبیہ دی ہے, لیکن ہم نے اپنے مسائل کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بند کر دیا ہے. قرآن سے مسلمانوں کا حقیقی تعلق کیا ہونا چاہیے, میں چند باتیں اس تعلق سے بھی میں عرض کر دوں. قرآن کے جو تقاضے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, قرآن میں کیا ہے, اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لاؤ. جو لوگ پہلے سے مومن ہیں ان کو پھر ایمان لانے آگے جو تفصیل بیان کی, اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, جو نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ, پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان پر ایمان لاؤ. تو گویا کہ قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. ایمان تقاضا یہ ہے کہ کریں کہ قرآن ہے کیا, اس میں کیا کہی گئی ہے, کن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے, کیا احکام دیے گئے ہیں, کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کن چیزوں سے روکا گیا ہے. یہ باتیں جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں اس وقت تک ہم کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہو سکے گا. چنانچہ پیغمبر کی یہ منصبی قرار دی گئی ہے کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے. وہ بات رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, پیغمبر کو اسی مقصد سے بھیجا ہی گیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرے, ان کو بیان کرے. اور اسی طرح امت سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا, دہرانا. لیکن یہ عجیب بات ہے, عربی زبان میں تلاوت کے معنی بے سمجھے بوجھے پڑھنے کے آتے ہی نہیں. خود تلاوت کے لفظ میں سمجھ کر پڑھنا شامل ہے. پتہ نہیں کیسے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے, بے سمجھے بوجھے پڑھنا چاہیے تو بھی اس کا ثواب ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا, صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے
ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. الف لام میم آپ نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں 3 حرف ہے. جس نے الف لام میم کہا اس نے 3 حرف کہے 30 نیکیاں ہوئی. ان احادیث کا انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قرآن کی تلاوت کا مطلب بے سمجھے بوجھے اس کو پڑھنا ہے؟ تلاوت کے لفظ ہی میں شامل ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں اس کی واقفیت آدمی کو ہو. لیکن قرآن نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صریح الفاظ میں کہا ہے کہ قرآن کا تعلق فہم سے ہے، تدبر سے ہے اور فکر سے ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ہم اندازہ کریں کتنا سخت اور تنبیہی انداز قرآن نے اختیار کیا ہے. آخر یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کتنا تہدیدی انداز ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں. لیکن محترم بھائیوں بزرگوں، عملی صورتحال یہی ہے، ہمارے دلوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا یہ کار ثواب ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اس کا مظاہرہ رمضان المبارک میں بخیر خوبی ہوتا ہے. تراویح میں 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن ختم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ جو مسلم ہو گیا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے بھی پڑھنا کافی ہے. ہم کو سے نکالنا کی بہت سخت ضرورت ہے. قرآن کو جب سمجھ کے ہم پڑھیں گے اس سے اور غیر معمولی فائدے. قرآن مجید میں آیات جنت بیان کی گئی ہیں. جو لوگ اس دنیا ان کو اللہ تعالیٰ فلاں نعمت نوازے گا. جو لوگ اس دنیا میں غلط کام کریں گے اس میں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ان کو دے گا. اگر ہم ان آیات جنت کو، آیات جہنم کو، اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو اور نافرمانوں کو ملنے والی سزاؤں کو ہم جانیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تو ہمارے جذبات میں تلاطم کیسے پیدا ہوگا؟ صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت وہ پوری رات گزار دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں جو بات کہی جاتی تھی اس پر ان کو بہت زیادہ تنبہ. آیات جنت جب وہ پڑھتے تھے تو اس پڑھنے ہی سے ان کے شوق کا اظہار ہوتا تھا، اور جب آیات جہنم ان سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے. بغیر سمجھے بوجھے قرآن کے پڑھنے سے ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس سے آگے کی بات میں عرض کروں گا کہ فہم کافی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں دوسری قوموں میں مستشرقین نے غیر معمولی قرآن میں پہ کام کیا ہے. ہندو رائٹرز، دوسرے مذاہب کے لوگ، انہوں نے قرآن پر ایسے ایسے کام کیے ہیں جن کو کرنے کی مسلمانوں کو بھی توفیق نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا فہم کس کام کا؟ انہوں نے تو قرآن میں خامیاں نکالنے کے لیے، کمیاں نکالنے کے لیے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے. فہم کے ساتھ فہم کا تعلق اگر عمل سے نہ ہو تو ایسا فہم بیکار ہے. جو کچھ قرآن سے ہم سمجھیں، اخذ کریں، نصیحت حاصل کریں، لازماً اس پر عمل کی ہمارے اندر آمادگی پیدا ہونی چاہیے. بڑی اچھی ایک مثال بیان کی جاتی ہے. ہم بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، نسخہ کوئی لکھائیں، ڈاکٹر جو نسخہ لائے وہ ہم اس کو خوب پڑھتے رہیں تو کیا ہمارا علاج ہو جائے گا؟ ہرگز علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے جو دوائیں تجویز کی ہیں، جو اس پر جب ہم عمل کریں گے تبھی ہم کو اس مرض سے نجات ملے گی. تو قرآن مجید میں اگر شفاء لما فی الصدور قرآن کہا گیا ہے، قرآن کو تمام انسانی مسائل کا حل جو کہا گیا ہے، تو جب تک ان کیا جائے گا اس وقت اس کے اثرات اور ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے. اور آخر میں ایک بات اور یہ بھی کہ قرآن مجید جب یہ بک آف گائیڈنس ہے، کتاب ہدایت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کا تقاضا ہے، اس پر عمل کیا جائے. ہم ان باتوں کو دہرائیں،
سمجھیں لیکن عمل نہ کریں تو بارگاہ الہی میں یہ سمجھنا پڑھنا یہ کچھ قابل قبول نہیں ہوگا. اس کی بھی ایک موٹی مثال مولانا سید ابو العلا مودودی نے بہت اچھی مثال دی ہے. میں اس کو میں کوٹ کرنا میں چاہوں گا. انہوں نے دیا ہے کہ آپ کسی ایسے ملازم کا تصور کیجئے جس کو آپ نے اپنے کسی کام کے لیے رکھا ہے. آپ اس کو بازار بھیجنا چاہیں, سودا لانے کی ایک لسٹ دیں اور کہیں کہ تم جاؤ بازار سے فلاں فلاں سامان لے آؤ. وہ آپ کی لسٹ لے کے آپ کے سرانے اس لسٹ کو بار بار پڑھتا رہے, وہ دہراتا رہے, تو کیا آپ اس کو فرما بردار وفادار خادم وہ کہیں گے؟ اس کا تو کام یہ تھا کہ جو آپ نے اس کو حکم دیا تھا اس کی وہ تعمیل وہ کرتا, لیکن اس نے وہ تعمیل کرنے کے بجائے آپ کے کھڑے ہو کر انہیں کو بار بار وہ دہراتا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسا خادم جو ہے وہ نافرمان اور کام چور خادم کی حیثیت سے اس کو شمار کیا جائے گا. محترم بھائیوں, یہ جو قرآن سے تعلق کی میں نے جو آپ کے سامنے جو نکات پیش کی ہے, کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اور جس کا کہ اس سے تقاضا کیا گیا ہے. امت کو اس کی طرف متوجہ کے لیے ہم کچھ تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. ہر شخص جس کا جو علمی معیار ہے, جس کا جو فہم ہے, سماج میں اس کی جو حیثیت ہے, اس کے مطابق وہ یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. جو علماء ہیں خاص طور سے ان کا کردار اہم تر ہے. خطبات جمعہ ان سے متعلق ہوتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں اپنے خطبات جمعہ کو ایک ایسا مؤثر پلیٹ فارم ہے, اس کو وہ قرآن سے عوام کو جوڑنے کے لیے کیوں نہیں اختیار کرتے. جمعہ میں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو کہ پنج وقتہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی. اگر ہم اس کے خطبات جمعہ کی منصوبہ بندی کریں, پورے سال میں دین کے بنیادی تعلیمات کے کتنے موضوعات آتے ہیں, ایک ایک جمعہ کو منصوبہ بند طریقے سے ہم وہ تو خطبات دیں, ایک سال میں 1.5 سال میں تمام دین کی اساسی تعلیمات عام لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. خطبات نکاح کے موقع پر ہم اسلام کی وہ آئلی تعلیمات جو قرآن میں زوجین سے متعلق ہیں اور خاندان سے متعلق ہیں, جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں, ان کو ہم واضح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں دروس قرآن کی محفل زیادہ سے زیادہ منعقد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر مسجد میں بچوں کے لیے مکاتب قائم کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. خواتین کے خصوصی نشستیں قرآن فہمی کے لیے منعقد کی جانی چاہیے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے. تجوید قرآن کی ہم کلاس تاکہ صحیح طریقے سے تلاوت ہو وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن لرننگ کلاسز کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے, سینٹر اس کے قائم کرنے چاہیے. ابھی میں صبح عورتوں کے ایک اجلاس میں تھا, یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ترجمہ فہمی کا کورس کلاسز قرآن کو عام کرنے کے مختلف وہ پروگرام کرتی ہیں اور ان سے متعلق ہیں. امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے ہم تراجم مختلف تعداد قرآن کے میں پائے جاتے ہیں. مختلف کے علماء نے کیے ہیں پر بھی اس کے ہم ترجمے اور تفسیر سے استفادہ کر سکتے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سینٹر ہے, خلیق احمد سینٹر آف قرآنک اسٹڈیز. اس نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ذریعے جو قرآن کے جو ترجمے تفسیریں ہوئی ہیں اس کی ایک سیریز شائع کی ہے. علماء دیوبند, علماء
ندوہ بریلی میں علماء، مسجد اصلاح کے فارغین، شیعہ علماء، الگ الگ لوگوں نے جو قرآن پر جو کام کیا ہے، تراجم کیے ہیں، قابل کیے ہیں، اس کی انہوں نے باقاعدہ ایک سیریز تیار تو گیا کہ قرآن مجید پر جو غیر معمولی جو کام ہوا ہے ترجمے کا، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کو قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن فہمی کی روح ان کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ پوری امت کی اصلاح کا کام ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ مل جل کر اگر ہم یہ کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات اور ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔